ناظرین، جیسے جیسے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ قریب آ رہا ہے، میں آپ کو ایک ایسی چیز یاد دلانا چاہتی ہوں جو ہر چیز سے زیادہ اہم ہے، جو آپ اس مہینے کے لیے تیار کریں گے۔ ہم اپنا نظام الاوقات تیار کرتے ہیں، ہم اپنے کھانے تیار کرتے ہیں، قرآن اور نماز کے لیے اپنے مقصد تیار کرتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو ہمیں رمضان شروع ہونے سے پہلے کرنی چاہیے، اور اگر ہم اس میں کوئی کوتاہی کرتے ہیں تو ہمیں اس کی مکمل رحمت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس ماہ مقدس کے شروع ہونے سے پہلے ہمیں ایک کام ضرور کرنا چاہیے۔ اپنے دل کو معاف کر کے دوسروں کو معاف کر دیں۔ اگر کسی کے الفاظ نے آپ کو زخمی کیا ہو تو اسے جانے دیں، اور اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہو، اگر آپ کے قول یا عمل سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو انتظار نہ کریں، انہیں پیغام دیں کہ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، اگر میں نے آپ کو کسی طرح سے تکلیف پہنچائی ہو تو مجھے معاف کر دیں، کیونکہ ہم رمضان میں اللہ کے حضور کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں جبکہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ سب کو معاف کر دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو آپس میں بغض رکھتے ہیں۔ کیا آپ رمضان میں دل کی رنجش باندھ کر داخل ہونا چاہتے ہیں، یا آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا چاہتے ہیں جبکہ آپ کی نمازیں نفرت یا ناراضگی کے بوجھ سے رکی ہوئی ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی کو معاف کرنا آسان نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ کے بارے میں سوچنا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ زندگی مختصر ہے۔ ہم ان بیمار جذبات کو تھامے ہوئے دوسروں کو سزا نہیں دے رہے، ہم صرف اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں۔ جو ہو چکا ہے، ماضی کو بار بار یاد رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم سچے لوگ ہیں، ہم ماضی میں نہیں رہتے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہمیں اللہ سے معافی مانگنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر ہم دوسروں کو معاف کرنے کو تیار نہ ہوں تو ہم یہ الفاظ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے معاف کر دو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں پر رحم کرو اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا تم پر رحم کرے گا۔ اور اب میں چاہتی ہوں کہ آپ غور سے سنیے کہ جب آپ معاف کرنے کا انتخاب کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ کیا تم دوسروں کو معاف کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اگر تم نے کسی کی غلطی کو چھوڑ دیا تو اللہ تمہاری غلطیاں مٹا دے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ اللہ آپ کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دوسروں کو معاف نہیں کرتا سوائے اللہ کے۔ دنیا شاید آپ کا دکھ نہ دیکھے لیکن اللہ دیکھتا ہے، اور جب آپ غصے کو نگل جاتے ہیں اور جب آپ رنج کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ آپ کو عزت سے بڑھ دیتا ہے۔ جو لوگ بغض رکھتے ہیں وہ کبھی بھی خوش نہیں رہتے، ان کے دل بھاری رہتے ہیں، ان کے دماغ بے چین رہتے ہیں، لیکن جب آپ معاف کرتے ہیں تو اللہ آپ کے درد کو سکون سے بدل دیتا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو آپ نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ جنتی آدمی ہے۔ جب انہوں نے بعد میں اس آدمی سے پوچھا کہ اس کو کس چیز نے اتنا خاص بنا دیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ میں ہر رات سونے سے پہلے اپنے دل سے ہر قسم کی برائی نکال دیتا ہوں، اور اس کے لیے اسے جنت کی ضمانت دی گئی۔ اور آخر کار اللہ آپ کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ حیران ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے دل اللہ سے دوری محسوس کرتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دروازے آسمان تک پہنچیں تو ہمیں پہلے زمین پر اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے۔ تو آج رات اپنے دل میں جھانکیے کہ کیا کوئی ہے جو خاندان کے کسی فرد کے خلاف کچھ کر رہے ہیں۔ دوست، پڑوسی، ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص جسے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ اسے معاف کر دیں، اس لیے نہیں کہ وہ اس کے مستحق ہیں بلکہ اس لیے کہ آپ امن کے مستحق ہیں۔ اور اگر آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، ہماری زندگی میں لوگ ہمیشہ نہیں ہوں گے، ہم ہمیشہ یہاں نہیں رہیں گے۔ رنجشیں اٹھانے کے لیے زندگی بہت چھوٹی ہے، اسی لیے میرے پیارے بہن اور بھائیوں، اس رمضان میں داخل ہوں،
اس دل کے ساتھ، ایک پر کی طرح ہلکے دل کے ساتھ، درد سے پاک، معافی سے پاک، اور بدلے میں اللہ آپ کو زیادہ بخشش سے نوازے گا۔ تصور کریں کہ یہ ہمارا بہترین رمضان ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کرنے میں ہماری مدد فرما اور ہمیں معاف کر دے۔ آمین۔